میں چاہ رہا ہوں کہ وسیم بندگی صاحب یہ جو جس طرح سے قرآن پاک میں جو ذکر ہوا ہے اس کے حوالے سے تنزل الملائکۃ والروح، اس کے حوالے سے بھی فرمائیے. یہ ایک آیت بڑی قیمتی، بڑی خوبصورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آج کی رات لیلۃ القدر، قدر کے مختلف معنی ہیں، اور جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا اس کی مناسبت سے میں عرض کروں، قدر کا ایک معنی عربی میں ہوتا ہے تنگی، تنگ ہونا. فرماتے ہیں کہ اس کو لیلۃ القدر اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ تنزل الملائکہ والروح، اس رات میں اتنے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور سب لوگ مختلف جو ہے وہ ذہنیت کے مالک ہیں، کوئی کسی وظیفے کی تلاش میں، کوئی کسی صلاۃ حاجت کی تلاش میں، ہر ایک چاہتا ہے کوئی ایسی چیز مل جائے آج بس جس سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. سبحان اللہ. میں یہ کہوں گا کچھ بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، بس ایک مرتبہ اپنے دل کو رب کی بارگاہ میں حاضر کر دیں. سبحان اللہ، بہت خوب. یعنی آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ہے نا، کچھ پڑھ نہیں سکتے ہیں آپ دل سے ایک بار اس کی بارگاہ میں جھک جائیں. سبحان اللہ. اس کو یہ ادا اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہو نا جا کر دل سے، یہ کیفیت کا نام ہوتا ہے، الفاظوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ کیفیت ہے، آپ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں. حضور فرماتے ہیں، ایک مثال سے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ ہمیں پتہ چلے کہ کیفیت جب آپ اس کی بارگاہ میں جاتے ہو نا رب کتنا خوش ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی صحرا میں جا رہا ہو اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اس صحرا میں جب وہ رکے اور اس کی آنکھ لگ جائے، جب بیدار ہو تو اس کی سواری کہیں کھو جائے، اس کا جو توشہ دان ہے اس سے کھو جائے، اللہ. تو وہ وہاں کتنا پریشان ہوگا، کیونکہ وہ سمجھے گا کہ اب تو میں موت کی وادی میں ہوں، بے شک اب تو میرا کوئی سہارا نہیں. کچھ نہیں. تو وہ پریشان حال ہو کر اسی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے کہ میں صحرا سے اب نہیں نکل سکتا، بس موت نے مجھے گلے لگانا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی اچانک پھر آنکھ لگ جائے، اللہ. اور کچھ دیر کے بعد جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے اس کی سواری وہیں موجود ہے، اس کا توشہ دان موجود ہے، وہ موت کے منہ سے نکل آیا. حضور فرماتے ہیں وہ بندہ کتنا خوش ہوگا. بہت خوش. کہا کہ جب تم توبہ کرتے ہو نا تمہارا رب اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ نے، بس دل سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں آپ. پھر آپ دیکھیں نا اس کا کرم، سبحان. اس کی رحمت. یہ مہینہ تو رحمتوں سے بھرا ہوا ہے نا، جب یہ آغاز ہوتا ہے تبھی سے اس کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ کی رحمت، اس کی ایک مثال فقہا نے دی ہے جو میں چاہوں گا ناظرین تک پہنچے. اس کی رحمت کی برکت کیا ہے. آئے ہائے، اس کی رحمت جب کسی کو ملتی ہے نا تو بس اس چیز کو دوام مل جاتا ہے. وہ چیز فنا نہیں ہوتی ہے، واہ واہ. وہ چیز خراب نہیں ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی ہے. کیونکہ قرآن پاک میں آیا ایک واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا. وہ ایک علاقے سے بستی سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ بستی ختم ہو چکی تھی، تباہ و برباد ہو چکی تھی. قرآن کے الفاظ ہیں او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ بستی اجڑ گئی ہے، یہ دوبارہ کیسے بسے گی، دوبارہ کیسے زندہ ہوگی. اب رب نے ان کو ایک ایسا جلوہ دکھایا، فاماتہ اللہ مئۃ عام. وہ سو جاتے ہیں اور وہاں جب آرام کرنے لگتے ہیں نا پورے 100 سال تک سوئے رہتے ہیں. اب جیسے ہی وہ 100 سال کے بعد اٹھتے ہیں نا تو رب ان سے پوچھتا ہے قال کم لبثت، آپ کتنی دیر سوئے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میں 1 آدھ دن سویا ہوں گا. رب نے فرمایا نہیں، فاماتہ اللہ مئۃ عام، آپ 100 سال تک سوئے رہے. ذرا اپنی سواری کو تو دیکھیں، ان کی سواری گل سڑ جاتی ہے لیکن ان کا جو کھانا ہوتا ہے نا وہ بالکل تر و تازہ ہوتا ہے. کہا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ. 100 سال گزر گئے، کھانا ایک دن صحیح نہیں رہتا ہے، آپ کو فریج میں رکھنا پڑتا ہے، لیکن 100 سال تک کھانا تر و تازہ. سبحان اللہ. فقہا فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں وہ کھانا کیوں تر و تازہ رہا 100 سال تک؟ کہا اس لیے کہ وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا تھا. سبحان اللہ. تو جس پر اللہ کی رحمت آ جاتی ہے وہ تر و تازہ، اسے دوام مل جاتا ہے. ہمیشہ تر و تازہ. اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر،
मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे। तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल